أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بن کر رہیں گے۔ یہ سورۃ توبہ کی 75 نمبر کی آیت ہے۔ منافقین کے احوال اور ان کے اوصاف بیان ہو رہے تھے۔ اس آیت اور اگلی 2-3 آیتوں میں ایک خاص واقعے کو نقل کیا گیا ہے اس کے شان نزول میں، جس کو بہقی نے بھی لیا ہے اور ابن حاتم بھی لیا ہے۔ اس حدیث کو، اس واقعے کو روایت کرنے والے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا گیا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب، اور حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں، میں مالدار بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینے کے سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ پھیرا کرتے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ اس پر وہ شخص واپس ہو گیا، دوبارہ پھر سے اپنی درخواست لے کر آیا اور کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و معاہدے کیے، اور اس نے کہا کہ اگر میں مالدار ہو جاؤں گا تو میں سب اہل حقوق کے حق ان تک پہنچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا فرما دی اس شخص کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا اور اس کے بعد دعا کی قبولیت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ فوراً اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے پاس جو مویشی اور بکریاں وغیرہ تھیں اس میں بے انتہا اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ تھوڑے سے ہی عرصے میں اس کو وہ جگہ جو مدینے میں جہاں پر وہ رہتا تھا تنگ ہونی شروع ہو گئی جانوروں کی زیادتی کی وجہ سے، تو اس کو مقام چھوڑ کر وہاں سے باہر جانا پڑا مدینے کے۔ پھر وہاں پر بھی اور کثرت سے اس کے جانوروں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس جگہ کو بھی جو ہے اس نے تنگی ہونے لگی تو وہاں بھی چھوڑ کر اور آگے جانا پڑا اس کو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ مدینے میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھا کرتا تھا جماعت کے ساتھ، لیکن جب اس کے پاس مال کی زیادتی ہونے لگی تو شہر سے باہر نکلنا پڑا اس کو، تو اس وقت یہ حال ہو گیا کہ صرف ظہر اور عصر کی نماز کو آنے لگا، دیگر نمازیں وہیں پر ادا کرتا رہا، اور آگے بڑھ گیا تو وہ ظہر اور عصر کو بھی آنے سے جو ہے معذور رہا، جمعہ آ کر پڑھتا رہا، اور جب دور چلا گیا بالکل باہر نکل گیا تو جمعہ کو بھی حاصل نہیں ہو سک رہا تھا، ساری نمازیں نہیں، جماعتیں ختم، یعنی سب نقصان ہی نقصان ہوتا رہا، لیکن مال بڑھتا رہا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور یہ جگہ اس کے لیے تنگ ہو گئی ہے، وہ یہاں سے بہت دور جا کر اپنا بسیرا جما لیا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کے تعلق سے فرمایا۔
اسی دوران زکوٰۃ و صدقات کی وصولیابی کے لیے آیتیں نازل ہوئی، زکوٰۃ کا قانون نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات کے لیے انہیں آمادہ کیا گیا کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اسی صورت میں آگے آیت آ رہی ہے 11ویں پارے میں کہ آپ ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں، یہ آپ کو نگران مقرر کیا گیا۔ تو آپ نے مویشیوں کے تعلق سے زکوٰۃ کا جو قانون تھا اللہ کے پاس سے آیا ہوا، وہ تفصیل کے ساتھ لکھوا کر 2 عاملین کو روانہ کیا شہر کے باہر کہ جا کر زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے قانون بتا کر، اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جانا، اور ایک شخص کا بھی تذکرہ کیا جو قبیلے بنو سلیم کا تھا، اس کے پاس بھی جانا، اس دیگر مسلمانوں کے پاس بھی جا کر یہ قانون بتا کر ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لانا۔ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ جب پہنچے ثعلبہ کے پاس اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہدایت نامہ دکھایا کہ ہم زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو جزیہ ہے، یہ تو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، ہم سے کیوں مانگا جا رہا ہے؟ اور پھر ٹال مٹول کی اور کہا کہ خیر ٹھیک ہے، آپ لوگ آگے جائیے، پھر واپسی میں ہمارے پاس آ جانا۔ وہ لوگ چلے گئے، اور پھر وہ دوسرے شخص کے پاس بھی پہنچے قبیلہ بنو سلیم کے، اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت نامہ اس کو دکھلایا، تو فوراً وہ اندر گیا اور نصاب کے مطابق جتنے جانور نکلتے تھے انتہائی اعلیٰ اور بہترین جانور لا کر خود بنفس نفیس ان قاصدوں کے سامنے پیش کیا۔ تو ان قاصدوں نے کہا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں ہے کہ اعلیٰ اور چھاٹ چھاٹ کر لیں، بلکہ متوسط لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں خود اپنی خوشی سے یہ پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لیجیے، میں یہ صدقہ اپنی خوشی سے دینا چاہ رہا ہوں، کسی سے زبردستی سے نہیں۔ پھر وہ حضرات دیگر مسلمانوں کے پاس بھی پہنچے، اور واپس آتے ہوئے پھر سے ثعلبہ کے پاس ٹھہرے اور پھر سے اس سے مطالبہ کیا۔ تو اس نے وہ ہدایت نامہ دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھا، بڑا غور و فکر کیا، اور کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں سے یہ کون سا ٹیکس ہے؟ یہ جزیہ ہے ہم سے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جائیے آپ لوگ، میں بعد میں غور کروں گا اور غور کر کے پھر اطلاع دوں گا، یہ کہہ کر اس نے واپس کر دیا ان حضرات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹال دیا۔ وہ لوگ واپس آئے اور آ کر جو ہے ابھی ماجرا بیان بھی نہیں کیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات پھر سے دہرائی، یا وہی ثعلبہ، یا وہی ثعلبہ، 3 دفعہ پھر سے افسوس ہے ثعلبہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، بد عملی اور بد عہدی کی، تو اس پر جو ہے افسوس کی۔ اس کے بعد پھر قبیلے بنو سلیمے کی شخص کے تعلق سے وہ حضرات نے بتایا تو بہت خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بن کر رہیں گے۔ یہ عہد و معاہدہ اس نے کیا تھا، اور کہا تھا کہ میں سارے حقداروں کے حق ادا کروں گا، رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق سب کچھ دوں گا، اور ایک صالح نیک انسان بن کر رہوں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ لیکن جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو وہ بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے پھر گئے۔ وہی ہے نیک روی سے اکثر پھرے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت عطا فرما دیا تو جس طریقے سے وہ پھر گیا کہ بخل کرنے لگا مال میں اور دینے سے انکار کر دیا، اس کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا گیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا
بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ان کے دلوں میں اس کی حضور پیشی کے دن تک کے لیے نفاق بٹھا دیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثعلبہ پر افسوس کیا اور یہ آیتیں نازل ہوئی تو اسی مجلس میں ثعلبہ کے کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ اس کے خلاف یہ آیتیں آ گئی ہیں اللہ کے پاس سے، فوراً آگے بھاگے سفر کر کے اس کے پاس پہنچے کہ افسوس ہے تجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی ہے تیرے خلاف۔ تو بھاگ کر آیا حضور اقدس کی دربار میں، آ کر اپنا صدقہ پیش کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے تجھ سے صدقہ لینے کے لیے، کیونکہ میں نے جب تجھ سے کہا تھا تو نے اس بات کو نہیں مانا، اور اب لے کر آنا ہے، اب وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب تجھ سے صدقہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ ان کے دور میں بھی پھر سے وہ آیا اور اپنا صدقہ پیش کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیے تھے تو میں کیسے لے سکتا، یہ کیسے ممکن ہے۔ ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر سے آیا، پھر سے وہی درخواست کی، پھر سے وہی جواب ملا کہ میں کیسے لے سکتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے دور خلافت میں بھی آ کر وہی درخواست کی، وہی جواب ملا، پھر اسی وقت اسی دور میں اس کا وفات ہو گئی، یہاں سے چلے گیا اور مر گیا۔ ایسی ہی حالت میں اس میں ایک بات جو ہے جو آتی ہے کہ آخر جب اس نے توبہ کی اور اپنا صدقہ لے کر آیا تھا، پیش کر رہا تھا، تو پھر اس کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ وہ جو توبہ کر رہا ہے اب بھی خلوص کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وقتی طور پر مصلحتوں کے تحت مسلمانوں کو خوش کر کے اس کو جو ہے کچھ فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے توبہ کی طرح جو ہے کر رہا ہے، لیکن اس کا دل ابھی مانا نہیں ہے، یہ ابھی بھی منافق ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہے پکا، اور جو منافق ہے ظاہر بات ہے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ مسلمان سے زکوٰۃ لی جا سکتی ہے، منافق سے زکوٰۃ تو نہیں لی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی تھی، اس لیے آپ نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے خلفائے راشدین نے بھی اس کی زکوٰۃ کو، اس کے صدقے کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آج موجودہ دور میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے، کوئی اپنے گناہوں سے اور اسلام کا اظہار کرتا ہے اور ایمان کا اعتراف کرتا ہے، تو یعنی ظاہری طور پر جو کر رہا ہے اس کو یعنی بحیثیت مسلمان قبول کر لینا چاہیے، اور مسلمانوں کو جو حقوق ملتے ہیں وہ حقوق اس کو دیے جانے چاہیے، کیونکہ کس کے دل میں کیا ہے کوئی آج یعنی نہیں کہہ سکتا قطعی طور پر کہ سارے فیصلے رب کریم اپنی عدالت میں خود فرمائیں گے اس وقت، اس لیے اب کوئی وحی کا سلسلہ نہیں ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کون منافق ہے کون مومن مخلص ہے، اس لیے اب ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ اس میں جو مسئلہ واضح ہوتا ہے، جو حکم ہمیں ملتا ہے اور جو ہمارے لیے اس میں پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی حکم ہمارے لیے ہو، ہم اس پر جو ہے سنجیدگی سے غور کر کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ٹال مٹول، صدقہ و خیرات کے معاملہ ہو یا اور کوئی عبادات کا معاملہ ہے اور کوئی دوسرا حکم ہو، ساری معاملات میں فوراً جو ہے ہم اس کو بچم چشر جو ہے قبول کر لینا چاہیے اور فوراً اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں اور اس کو کسی طریقے سے بہانے بنا کر کم دے دینا یا نہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس کم مال ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو حساب کتاب لگا کر لوگوں سے پوچھ کر سوال کر کے اس کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ عام طور پر جو ہے دکھتا ہے معاشرے میں۔ اور جس کے پاس بے انتہا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے،
کافی بڑی بڑی تجارتیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اور سونا چاندی کے ڈھیر ہیں، مال ہے، بینک بیلنس ہے، انویسٹمنٹس ہیں، وہ کبھی کسی سے پوچھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج معاشرے میں ایسا نظر آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کروڑہاں روپئے دیے ہیں وہ پوچھ کر احتیاط کے ساتھ حساب نہیں کرنا چاہتا، نہ جانے کیا کرتا ہے نہیں معلوم۔ لیکن ان کو یہ بات سے جو ہے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ آیتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یہ واقعات کیوں بیان ہو رہے ہیں آخر اللہ تعالیٰ؟ یہ کوئی کہانی قصے کی کتاب نہیں ہے کہ واقعہ سنانا مقصود ہے، بلکہ اس میں عبرت اور نصیحت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ ان کے لیے بڑے بھیانک نتیجے جو ہے برآمد ہو سکتے ہیں اگر اس قسم کی اگر کوئی حرکتیں کرتا ہے۔ اور جو آج زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، کم دینا چاہتے ہیں، ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج اگر ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو کل تو ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ بڑی سخت ترین وعیدیں ہیں ان کے لیے قرآن اور حدیث میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے، حقوق واجبہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عائد کیے ہیں، جیسا کہ مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں یہ مالدار قسم کے لوگ کہ فلاں اتنا پیسہ ہم نے اس کام کے لیے رکھ دیا ہے، اتنا پیسہ لڑکیوں کی شادیوں کے لیے رکھ دیا ہے، اتنا پیسہ کچھ گھر خریدنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ سب چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ جو بھی مال ہے آپ کے پاس اس پر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر ایک سال اس پر گزر گیا ہے نصاب کا تو پھر آپ کو چاہے وہ پیسہ کسی کام کے لیے آپ نے رکھا ہو لیکن وہ پیسے پر زکوٰۃ دینی لازمی ہے۔ وہ خرچ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن خرچ نہیں کریں گے، صرف اسائن کر کے رکھیں گے کہ اتنے لاکھ روپئے اس کام کے لیے، اتنے لاکھ روپئے اس کام، تو یہ نہیں چلنے والا ہے، اس پر تو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا۔ اور اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ آج کوئی نہیں پوچھ رہا ہے لیکن کل تو پوچھنے والا ہے۔ اور یہاں سے کیا لے کر جائیں گے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے کروڑ روپئے ہیں، اتنے کروڑ کی جائیدادیں ہیں، اس میں اتنے کروڑ زکوٰۃ لگے گی، کہاں سے دیں گے اتنا زیادہ؟ تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو کہاں سے ملا، آپ کیسے آئے تھے اس دنیا میں؟ آپ جب اس دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، بند مٹھی آئے تھے، اور یہاں سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، کچھ لے کر نہیں جائیں گے۔ کفن کو جیب نہیں ہے اور خبر میں تجوری نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں سے بالکل خالی جائیں گے، سب چھوڑ چھاڑ کر جائیں گے، اپنا عمل ساتھ لے کر جائیں گے، اور وہاں پر جانے کے بعد پھر کس قسم کی جو ہے چیزوں سے دوچار ہونا پڑے گا، کیسی سخت سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا، آج ہی اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ واقعات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم سب سے یہ آیتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے ہمیں، وہ ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ بد عملی اور بد عہدی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فَآخَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق کو پختہ کر دیتے ہیں جب تک کہ جو ہے قیامت واقع نہ ہو جائے اور اس کی موت نہ آ جائے، اور پھر وہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ کوئی اس قسم کی جو ہے عمل کرتا ہے، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں جیسے چاہے کر لوں گا، میں جیسے چاہے حساب کتاب کر لوں گا، میں جیسے چاہے ڈنڈی ماروں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، تمہاری ساری راز کی باتیں ان کو معلوم ہے، اور تم جو سرگوشیاں کرتے ہو، تم جو باتیں کرتے ہو، وہ سب جانتے ہیں، تمام غیب کا علم وہ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح فرما بردار مسلم مطیع بندہ بنا دے اور ان کی حکموں کو پورا کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔